السلام علیکم ایوری ون, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی انسائڈ اسکوپ. یہاں نہ صرف نمبرز بولتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی کہانیاں بھی سامنے آتی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل آور آڈینس کہ یہ کوئی عام فائنانس شو نہیں ہے, یہ ایک جرنی ہے اندر کے دائروں تک. ہر ٹکر کے پیچھے, ہر چارٹ کے نیچے ایک سٹوری چھپی ہوتی ہے اور ہم وہی سٹوری لے کے آتے ہیں آپ کے لیے. آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم مارکیٹس کی چھان بین کریں گے, دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے ایونٹس کا آپ کے انویسٹمنٹس پر کیا اثر ہوتا ہے, اور پھر ایک ایسے مہمان سے ملوائیں گے آپ کو جو اس پوری فائنانس گیم کے ایک اصل پلیئر ہیں. تو بیٹھ جائیں آپ آرام سے, والیوم بڑھائیں, کیونکہ اب ہونے والا ہے ریویل انسائڈ اسکوپ کے ساتھ, جہاں ہر دفعہ ہوتا ہے ایک نئی سوچ, نئے اینگل اور نئی ایک سالڈ اسکوپ. آج کا ایپیسوڈ ہے بہت انٹرسٹنگ. we'll be covering obviously Pakistan Stock Exchange but PSX and institutions. Later in the show ہمارے ساتھ ہوں گے مسٹر احمد چنوئی, جو ایک بہت ویل نون نیم ہے, جو ہمیں جوائن کریں گے فار فردر ایکسپلینیشنز اور ہمیں اپنی پریویس گراؤنڈ نالج کے بارے میں بتائیں گے اور شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. آج کے ایپیسوڈ میں فرسٹ وی وانٹ ٹو ڈسکس کچھ ایشوز ہیں جس نے پاکستان کو پلیگ کیا ہے, ہماری انفارمل اکانومی. انفارمل اکانومی پاکستان کی ایک بہت بڑی فورس ہے جو آپریٹ کرتی ہے انڈر دا ریڈار. ڈیلی ٹرانزیکشنز افیکٹ کرتے ہیں ملک کے اوور آل فائنینشیل ہیلتھ کو. چھوٹے ریٹیلر سے لے کے لارج پراپرٹی ڈیلز, ملینز آف پاکستانیز ان نوئنگلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایک ایسے سسٹم میں جو انڈرمائن کرتا ہے ہمارا نیشنل ریونیو. یہ سسٹم صرف ایک چھوٹا ایشو نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑے سگنیفیکنٹ پارٹ ہے اس اکانومی کا, اور اس کا اسکیل بہت ہیوج ہے. مطلب اٹس اسٹیگرنگ. دا اسکوپ آف دا پرابلم یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ ایک نان رجسٹرڈ ریٹیلر سے کچھ خرید رہے ہیں, دونوں بائر سیلر ٹیکس اوائڈ کر رہے ہیں, آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ملک کی انفارمل اکانومی, گرے اکانومی میں. یہ آلموسٹ ہر سیکٹر میں ہوتا ہے ہر روز. یہ میسو پراپرٹی ٹرانزیکشن میں بھی ہوتا ہے. ریل اسٹیٹ مارکیٹ بہت بڑا پلیئر ہے اس چیز میں, جہاں گیپ مارکیٹ کے ریٹ میں اور آفیشیل ڈی سی ریٹ میں بلیک منی کہلاتا ہے بائی دوز انوالوڈ. بہت لوگوں کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ یہ چھپی ہوئی جو اماؤنٹس ہیں یہ ایکیومولیٹ کر رہی ہوتی ہیں بالکل آپ کی ناک کے نیچے. اور انفیکٹ آپ کی انفارمل اکانومی ایسٹیمیٹڈ ہے کہ آپ کی فارمل اکانومی اور آفیشیل جی ڈی پی سے بہت بڑی ہے. کچھ ایکسپرٹس آرگیو کرتے ہیں کہ وہ ڈبل دا سائز بھی ہے آپ کی فارمل اکانومی کی, حالانکہ کانکریٹ ریسرچ نے سپورٹ کیا اس کلیم, اور وہ کانکریٹ ریسرچ جو اس کلیم کو سپورٹ کرے گی ابھی تک مسنگ ہے. بہت بزنسز اسپیشلی ریل اسٹیٹ میں, اسمال ریٹیل میں کرتے ہیں ٹیکسیشن سسٹم کے باہر, اور یہ فگرز پیرلل اکانومی کی جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں. ہاؤ ایور ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ 400 بلین سے 500 بلین ڈالرز اینیولی کے بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ان ٹریکڈ ہے ہماری فائنینشیل ایکٹیویٹی کی. تو وائی ڈز انفارمل اکانومی کنٹینیو ٹو گرو؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے آپ کی ہڈن اکانومی کا. پاکستان کی میجر سٹیز میں بہت کامن ہوتا ہے کہ پراپرٹی ٹرانزیکشنز انوالو کرتے کیش پیمنٹس, انڈر رپورٹڈ ٹیکسز. پراپرٹی ڈیلرز لاہور کے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 70% آف ریل اسٹیٹ ڈیلز انوالو بلیک منی, فیک ڈاکیومنٹس, ان نیمڈ بینک اکاؤنٹس, تاکہ وہ ڈیلز جو ہوتی ہیں وہ چھپی ہوئی رہیں. اس کی وجہ سے آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے آپ کی اتھارٹیز کے لیے کہ وہ ٹریس کریں اس پیسے کو. یہ نہ صرف ریل اسٹیٹ میں ہوتا ہے لیکن ریٹیل سیکٹر ایک بہت کی ایریا ہے جہاں یہ انفارمل اکانومی تھرائیو کرتی ہے. چھوٹے بزنسز, شاپس آفن آپریٹ کرتے ہیں ٹیکس رجسٹریشن کے بغیر, لائسنس کے بغیر اور پراپر ریکڈس کے بغیر. ایک کلودنگ والا ٹریڈر جو ہوتا ہے لاہور میں, وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ بزنس کو رجسٹر کرنا پاکستان میں بہت کمپلیکیٹڈ پیپر ورک کے ساتھ آتا ہے. ہائی ٹیکسز, فریکوینٹ وزٹس آپ کے آفیشیل سے, وہ کہتے ہیں ہمیں برائب دیں. ایز اے ریزلٹ آف دس بہت سارے چھوٹے ٹریڈرز کہتے ہیں ہم نے اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے. ان فیکٹ آن دی اکانومی اینڈ گروتھ یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ انڈر گراؤنڈ اکانومی جو ہے حالانکہ یہ جابس پرووائڈ کرتی ہے, سروسز پرووائڈ کرتی ہے, یہ ایک بہت بڑا ڈرین ہے پاکستان کی گروتھ میں. گورنمنٹ لوزز آؤٹ آن کریٹیکل ریونیوز اس کی وجہ سے. ادروائز آپ کی پبلک سروسز امپروو ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, انفراسٹرکچر. ایک اسٹڈی ہوئی تھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ SDPI, انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ 40% پاکستان کی ریٹیل سیکٹر آپریٹ کرتی ہے انفارملی,
اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی کاسٹ کرتی ہے 1.5 ٹریلین روپیز, مطلب 1.5 کھرب روپیہ اینیولی جو ریونیو میں لوز آؤٹ ہو جاتا ہے. فیکٹریز, ٹیکسٹائلز, لیدر, اسٹیل, آٹو پارٹس سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی انفارمل اکانومی میں. بہت زیادہ بزنسز انڈر رپورٹ کرتی ہیں اپنی پروڈکشن, ورکرز کو کیش میں پے کرتی ہیں, سیفٹی اور انوائرمنٹ ریگولیشنز کو اگنور کرتی ہیں. ایک فیکٹری اونر فیصل آباد سے, پاکستان کی ٹیکسٹائل ہب سے, انہوں نے کہا کہ اگر انہیں فالو کیے رولز تو ان کے کاسٹ ڈبل ہو جائے گی, جس کی وجہ سے وہ شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. حالانکہ یہ پریکٹس ہیلپ کرتی ہے بزنسز کی کہ وہ دے اسٹے افلوٹ. یہ انڈرمائن کرتا ہے ملک کا ٹیکس کلیکشن اور ورکرز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. جو یہ اسٹرگل ہے ٹو کمبیٹ انفارمیلٹی, ہائی ٹیکسز, کمپلیکیٹڈ ریگولیشنز اور کرپشن, اٹ از پشڈ سو مینی بزنسز کہ وہ مطلب شیڈو میں آپریٹ کریں. پاکستان کی ٹیکس سسٹمز آفن کنسیڈر کیے جاتے ہیں ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ان دا ورلڈ. چھوٹے بزنسز کے لیے یہ فریکوینٹ چینجز ان ٹیکس لاز کے لیے کیپ اپ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. نیویگیٹ کرنا آپ کی کمپلیکس کیٹیگریز کے لیے آلموسٹ امپاسبل نظر آتا ہے. ایک ہول سیلر ندیم بھٹی نے شیئر کیا جیسے کہ ہر سال نئے ٹیکسز اور رولز انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں اور اس امپاسبل ان کے لیے کمپلائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور نہ صرف رولز لیکن کرپشن ہر لیول پہ گورننس بھی, اس کی وجہ سے اور بھی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. لوکل پولیس جو برائب ڈیمانڈ کرتی ہے ٹو ٹیکس آفیشلز جو دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں. ڈس آنیسٹ پریکٹسز ریمپنٹ ہیں. اگر آپ کے کنیکشنز ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے آپ بائی پاس کر سکتے ہیں لا کو, لیکن اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ پنش ہوتے ہیں فار ٹرائنگ ٹو فالو دا رولز. یہ جو لیک آف ٹرسٹ ہے ہمارے سسٹم میں, یہ ڈسکریج کرتا ہے اتنے لوگوں کو اور لوگوں کو بزنسز میں فارمل اکانومی میں پارٹیسپیٹ کرنے سے. کیوں آپ ٹیکسز میں پڑے ہیں جب وہ سسٹم کام ہی نہیں کرتا؟ یہ ایک کامن سینٹیمنٹ ہے بہت لوگوں کا کہ گرے اکانومی تھرائیو کیوں کرتی ہے اینڈ واٹ کین بی ڈن. گرے اکانومی کو ٹیکل کرنا کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے. ایکسپرٹس اگری کرتے ہیں کہ شاید ڈیکیڈز لگ جائیں یہ ہڈن اکانومی کو کنٹرول کرنے میں. بہت لوگ, بہت بزنسز بس ولنگ ہی نہیں ہیں ٹو لوز دا بینیفٹس جو ان کو ملتے ہیں فرام آپریٹنگ ان دا شیڈوز. اکانومسٹ اسامہ صدیقی فرام کراچی, انہوں نے آرگیو کیا کہ مانیٹری بینیفٹس کارنر سٹون ہیں اس اکانومی کے, اور دوز جو وہ ریوارڈز لے رہے ہیں وہ لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں. However, گورنمنٹ کی کوشش ہے, وہ ایفرٹس کر رہے ہیں ٹو برنگ انفارمل اکانومی انڈر کنٹرول. مین ریزن جو لوگ اوائڈ کرتے ہیں ٹیکس سسٹم کو از نیگیٹو ایکسپیرینس جو ان لوگوں کے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ٹیکس پے کرنے کے. لیکن ایک اصل چینج کریٹ کرنے کے لیے there needs to be a shift in how the formal system works. Government could simplify tax laws, reduce tax rate چھوٹے بزنسز کے لیے, improve public services جیسے روڈز, ہیلتھ کیئر. لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کے tangible benefits کیا ہیں ٹیکسز پے کرنے کے. لوگوں کو دیکھنے ہیں benefits, they need to see the benefits, says Siddiqui. Until they see improvements in infrastructure and public services, many will not have a reason to trust the informal economy. The path forward, Pakistan's informal economy is a massive challenge. لیکن اٹس ناٹ انسرماؤنٹیبل. صحیح چینجز کے ساتھ, سمپلیفائڈ ٹیکسز, کم ریگولیشنز, بہتر سروسز, پاکستان زیادہ بزنس لا سکتا ہے فارمل سیکٹر میں, انکریز کر سکتا ہے اپنا ریونیو, کوالٹی آف لائف فار اٹس پیپل. لیکن یہ شروع ہوتا ہے ٹرسٹ کے ساتھ. ٹرسٹ کہ یہ فارمل سسٹم ڈلیور کرے گا وہ بینیفٹس جو لوگوں کو چاہیے. ٹرسٹ کہ وہ سسٹم فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا. ان دی اینڈ انفارمل اکانومی صرف ایک چیلنج نہیں ہے, یہ ایک اپرچونٹی ہے ریفارم کا. بائی ایڈریسنگ دا روٹ کازز جو لوگوں کو انسینٹیوز ملیں گے ٹو فارملائز دیئر آپریشنز, پاکستان ایک اسٹرانگر مور ٹرانسپیرنٹ اکانومی بلڈ کر سکتا ہے اپنی فیوچر کے لیے. بٹ ٹو کیٹر سچ ایشوز گورنمنٹ نے بہت کوشش کی آن سو مینی پروجیکٹ. آؤٹ آف اٹ ون از آپ کی راست کی جرنی ٹورڈ اے کیش لیس فیوچر. کی مائل اسٹون پاکستان کی ڈیجیٹل پیمنٹ ایولیوشن میں پاکستان کا پہلا انسٹنٹ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست ڈیولپ ہوا اسٹیٹ بینک پاکستان سے. آلریڈی پروسیس کر چکا ہے امپریسو 892 ملین ٹرانزیکشنز ٹوٹلنگ اوور 20 کھرب روپے جب سے اس کی لانچ ہوئی. یہ گراؤنڈ بریکنگ سسٹم چینج کر رہا ہے پاکستان جس طرح پیسے کے ساتھ اور ٹرانزیکشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. As part of Pakistan Financial Literacy Week 2025, State Bank Deputy Governor Salimullah kicked off the Go Cashless campaign at a local mall in Clifton, Karachi. This initiative, in partnership with 12 leading financial institutions, is designed کہ آپ vendors اور customers دونوں کو educate کریں کہ benefits ہیں کیا digital payments کے, تاکہ وہ ایک transition ہو toward آپ کی cashless economy. ڈیپٹی گورنر سلیم اللہ انہوں نے ایمفسائز کیا کہ
تاکہ یہ کیمپین ایک براڈر ویژن کے پاس تاکہ ایکسیلریٹ ہو پاکستان کا شفٹ ٹورڈ آپ کی ڈیجیٹل اکانومی. انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ راست نے اکیلے ہینڈل کیا آلموسٹ 800 ملین ٹرانزیکشنز ورتھ 6.5 کھرب روپے سیکنڈ کوارٹر 2025 میں. ایڈیشنلی موبائل اور انٹرنیٹ بینکنگ ٹرانزیکشن گرو ہوئے ہیں 62% ریفلیکٹنگ آپ کی گروئنگ اڈاپشن ڈیجیٹل سولوشنز کی. انہوں نے یہ بھی شیئر کیا کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز انکریز ہوئے 35% فسکل ایئر 2024 میں ود دا ویلیو آف ٹرانزیکشنز ریچنگ 547 ٹریلین روپیز with campaigns like Go Cashless. اسٹیٹ بینک پاکستان کلیئر کر رہا ہے کہ پاکستان کا فیوچر ڈیجیٹل ہے جہاں پیمنٹ سیکیور ہے, ایزی ہے, ایکسیسیبل ہے. چھوٹے وینڈر سے لے کے لارج مالز تک یہ موومنٹ ایک کیش لائٹ اکانومی کی طرف, اٹس اباؤٹ انکلوسیوٹی اینڈ انوویشن. اسٹیٹ بینک پاکستان کا گول ہے ٹو میک ڈیجیٹل پیمنٹس دا پریفرڈ چوائس فار ایوری ون اینڈ دا گو کیش لیس کیمپین از اے اسٹیپ ان دیٹ ڈائریکشن شوئنگ پیپل کہ گوئنگ کیش لیس از ناٹ اونلی پاسبل بٹ بینیفیشل. ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے, پاکستان کے فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب ہیڈ کر رہے ہیں ٹورڈ واشنگٹن نیکسٹ ویک فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اسپرنگ میٹنگز, جہاں وہ ڈسکس کریں گے رینج آف کی ایشوز جو ریلیٹڈ ہیں پاکستان کی فائنینشیل ہیلتھ کے ساتھ. ون آف دا ٹاپ پرائیورٹیز ان کے وزٹ کے وقت جو وہ ایڈریس کر رہے ہوں گے, پاکستان کا ریکویسٹ ہے ٹو چائنا فار ری اسکیجولنگ آف $3.4 بلین ان گارنٹیڈ ڈیٹ فار 2 years. یہ موو ایک کروشل موو ہے فار برجنگ آپ کی فارن فائنانسنگ گیپ. فائنانس منسٹر اورنگزیب ملیں گے چائنا کے فائنانس منسٹر لان فوان سے ٹو ایڈوانس دس ریکویسٹ. اپارٹ فرام دس ڈسکشنز ود چائنیز officials, the finance minister is also scheduled for meeting high ranking officials from the IMF and US Treasury. Notably وہ ملیں گے کرسٹلینا جورجیوا سے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ٹو دا IMF to discuss progress on پاکستان کا $7 بلین کا پروگرام انکلوڈنگ دا ریلیز آف دوسری $1 بلین کی ٹرانچ. منسٹر نے یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ US ایگزم بینکس ایکٹنگ پریزیڈنٹ جیمس سی کروز سے ملیں گے ٹو ایکسپلور آپ کی پوٹینشیل فائنینسنگ ریکو ڈک پروجیکٹ کے لیے جو ابھی تک $3 بلین کا فنڈنگ گیپ فیس کر رہا ہے. US ایگزم بینک نے انٹرسٹ دکھایا ہے ان پرووائڈنگ لونس فار دس پروجیکٹ, لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں جیسے کہ پریفرینشیل کریڈیٹر اسٹیٹس, یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں. وہ فوکس کر رہے ہوں گے آن پاکستان فسکل ریونیو اسٹریٹجی. A key discussion which will be happening around Pakistan's medium-term revenue mobilization strategy. Emphasis ہوگا کہ country کیسے پلان کرتے کہ ٹیکس انکریز ہو, ٹیکس کلیکشن particularly آپ کی نان سیلریڈ کلاس سے, اینڈ کس طرح سے ایڈریس ہوں گی انفیشنسیز سسٹم میں. پاکستان کے ایفرٹس ٹو ریز ریونیو پرائمریلی فوکس کرتے ہیں سیلریڈ انڈیویجولس پہ, جبکہ ٹریڈرز بزنسز لارجلی ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں. ان ایڈیشن ٹو دیز آپ کی امپورٹنٹ میٹنگز جو ہیں, محمد اورنگزیب ول آلسو بی میٹنگ ود officials from World Bank and Asian Development Bank to discuss cooperation in Pakistan's privatization program. وہ انگیج کریں گے with global financing leaders جو strengthen کریں گے پاکستان کے economic position اور attract کریں گے international investment. Moreover, پاکستان کے finance minister will take part in discussions to climate change, financial solutions for vulnerable nations. He will meet Mohammad Nasheed, Secretary General of Climate Vulnerable Forum, تاکہ وہ ایکسپلور کر سکیں طریقے جس سے وہ کلائمیٹ ونربلٹیز کو ایڈریس کر سکیں, موبلائز کریں ریسورسز ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے لیے اور ریزیلینس بلڈنگ کے لیے. لاسٹلی وہ بات کریں گے ایٹ اٹلانٹک کاؤنسل ٹو میٹ پاکستان's اکنامک آؤٹ لک, فسکل ریفارمز اینڈ IMF ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس ٹو گلوبل انویسٹرز. ان کی پریزنس ان میٹنگز میں ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی آن گوئنگ ایفرٹس ٹو امپروو اٹس فائنینشیل اسٹینڈنگ اینڈ ورک کلوزلی ود انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ٹو ٹیکل اکنامک challenges is very, very key to our country and we are adamant on it. Now moving on to our last segment, ہمارے ساتھ ایک guest موجود ہوں گے to further speak to us about the economy, the stock market and capital markets in general. ہمارے ساتھ رہیے گا. Grab something to eat, some chai, coffee, biscuits, ناشا جو بھی, get comfortable. It's going to be an interesting conversation. Stay with us. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. I am Mashal Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے وی لیٹ یو گائز نو کہ جیسے کہ روز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے کسی مہمان کو بلائیں جن کی انسائٹ آپ لوگوں کو ہیلپ کرے گی آن یور فائنینشیل جرنی. ٹوڈیز گیسٹ از a director on the board of the Pakistan Stock Exchange. So I'm
personally very excited to have this conversation with him. We have with us Mr. Ahmed Chinoy. Thank you so much for joining us, sir. My pleasure. تو سر سب سے پہلے کین یو ٹیل اس کہ ایز پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایز اے ریگولیٹری باڈی, ایز این ایریا جہاں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, رائٹ, این ایونیو آف انویسٹمنٹ, پی ایس ایکس کا پرائمری رول کیا ہے ان دی اکانومی؟ تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج ان اٹ سیلف از اے پلیٹ فارم, اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ پاکستان کی 550 لسٹڈ کمپنیز ہیں which are public limited companies, and they are on the board of Pakistan Stock Exchange. That is the platform board. ظاہر ہے اس میں سارا دن ٹریڈنگ ہوتی ہے, اس کے اسٹاکس ہوتے ہیں, کوئی خریدتا ہے, کوئی بیچتا ہے, اور وہ پرائمری فنکشن یہی ہے کہ ٹو فیسیلیٹیٹ دی سیل پرچیز آف دی سیکورٹیز آن ون پلیٹ فارم. ٹھیک ہے, اس کے رولز ہیں, اس کے ریگولیشنز ہیں, اس کی سارے پروسیجرز ہیں جس پہ نہ صرف ایگزسٹنگ شیئرس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ وی ویلکم دی نیو لسٹنگس. اف یو آر این اونر آف اے کمپنی اینڈ یو وش کہ میری کمپنی جو ہے وہ لسٹ ہو جائے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ اور اس کی شیئرس کی ٹریڈنگ شروع ہو جائے, تو اوبیسلی ہم لسٹنگ میں بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ہمارے بورڈ پہ ہم لسٹنگ کراتے ہیں. دو بورڈز ہیں ہمارے, ایک مین بورڈ ہے, ایک جیم بورڈ ہے, اور اس پہ مختلف ریگولیشنز ہیں جس کی بنا پہ لسٹنگ ہوتی ہے. میرے نزدیک جو میرا کیپٹل مارکیٹ کا تجربہ ہے, بینگ ایٹ دی پاکستان اسٹاک ایکسچینج, دین ایٹ دی نیشنل کلیئرنگ, دین سینٹرل ڈپازٹری, اینڈ فائنلی ایٹ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج, ان تمام چاروں کا جو میں سمجھتا ہوں نیکسس ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے. اور اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں پوری مارکیٹ کے اندر, چاہے وہ پروڈکشن میں ہو, چاہے وہ کنزیومر گڈس میں ہو, چاہے وہ سروس انڈسٹری میں ہو, میرے نزدیک کیپٹل ریز کرنے کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے اچھا فورم کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ وہ فورم ہے کہ جس پر آپ لسٹنگ کرا کے نہ صرف کیپٹل ریز کرتے ہیں, اپنی کمپنی کو کارپوریٹ رولز پہ ریگولیٹ کرواتے ہیں, اور اس کے بعد سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز لیتے ہیں تو یو گیٹ این ویری گڈ ان پٹ فرام دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. اور پھر چوتھا یہ ہے کہ یو ہیو اے مارکیٹنگ اسٹنٹ ان دا فارم آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج, کہ روزانہ کروڑوں اربوں لوگ آپ کی کمپنی کا نام لیتے ہیں, لکی 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 لکی, میں مثال دے رہا ہوں. تو آئی تھنک دیٹس ویری گڈ پلیٹ فارم, اور یہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں ریز ہوتی ہیں کہ ونس یو کم ان ٹو دا پلیٹ فارم ایز اے لسٹڈ کمپنی اینڈ یو گیٹ یور شیئرز لسٹڈ اوور دیر اینڈ گیٹ ٹریڈنگ اوور دیر, کہ وہاں پہ ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے, تو اس سے اچھا بہترین ذریعہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کی کیپٹل فارمیشن بھی ہو رہی ہے, آپ کی کیپٹل ورتھ بھی بن رہی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ آپ کا ایک نام بھی جا رہا ہے, اور فائنلی جو ہے وہ آپ کی مارکیٹنگ کے لیے اس سے اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے. ونس یو گیٹ لسٹڈ, آپ لسٹڈ ہو گئے تو ظاہر ہے کیپٹل فارمیشن ہو گئی, لوگ آ کے آپ کی کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں, لوگ روزانہ آپ کی کمپنی کے شیئرز خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, اور یہیں سے ساری ٹریڈنگ ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے ونس یو گیٹ لسٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جب ہم نے ابھی فائنینشیل لٹریسی بھی کیا تھا تو اس میں بھی اس بات پہ زور دیا, اور بہت اچھا یہ ہو گیا ہے کہ اب رولز اینڈ ریگولیشنز اس طرح ہم نے ڈیزائن کر لیے ہیں ود دی ہیلپ آف SECP. ظاہر ہے وہ ہمارا پرائمری ریگولیٹر ہے, تو اس نے ہمیں جو ہے وہ 29 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا ہے جس میں آپ اپنی کمپنی جو ہے وہ اگر ایلیجیبل ہے تو فوراً لسٹ ہو جائے گی. تو بائی اینڈ لارج پاکستان میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہو جائے, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہو جائے, دیز آر دا 2 میجر ایکسچینجز آف دا کنٹری, یہاں پر لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے کا, لوگوں کو کیپٹل پارک کرنے کا, لوگوں کو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا فورم ہے. صرف بات یہ ہے کہ آپ کو اس مارکیٹ کو سمجھنا ہے کہ ہاؤ ڈز دس مارکیٹ آپریٹ اینڈ انڈر واٹ سرکمسٹانسز دی سیل اینڈ پرچیز آف شیئر شوڈ بی میڈ. لوگ پوچھتے ہیں, کسٹمر اویئر ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ ہم کون سے شیئرز خریدیں, ہم کون سے شیئرز بیچیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر شیئر مارکیٹ میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو پڑھے لکھے ہیں نا. آپ کی اپنی پرسنل ریسرچ, ویب سائٹ اوپن ہے, آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی طرح کسی سے سوال پوچھ لیں, آپ کو سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ یہ کمپنی کیسے پرفارم کر رہی ہے, یہ کمپنی چل بھی رہی ہے یا نہیں, آگے اس کے کیا اپنا پروگرامز ہیں.
اور پھر اس سے سب سے بڑھ کر کے جو جس اسٹاک بروکر کے تھرو آپ ٹریڈنگ کریں گے وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا کہ یہ شیئرز خریدنے چاہیے یا بیچنے چاہیے, یا دس از دا رائٹ ٹائم یا دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, واٹ شوڈ بی دا رائٹ پرائس, آگے اس کا ڈویڈنڈ کیا آ رہا ہے, ہسٹوریکل کیا اس کی انالیسز ہیں, اور آگے جو ہے وہ کیا پروڈکشن ہے, کمپنی کی کیا فردر انویسٹمنٹ ہونی جا رہی ہے. اب میں صرف مثال دے رہا ہوں ہپکو کی, جب سے پتہ چلا کہ BYD جو ہے وہ ہپکو نے ایکوائر کر لیا ہے, امپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس بزنس میں آ گیا ہے. اب ہپکو کا شیئر دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لکی جو ہے وہ پچھلے دنوں 400 450 ہو گیا تھا. دے میڈ گریٹ ایڈوانسز, 1500 1600 1700 روپے کا شیئر اب ہو گیا ہے, 1800 آلموسٹ 1800. اور اب پھر منڈے سے اس کی سپلٹ ہو رہی ہے, تو سپلٹ کے اندر جو ہے وہ پھر ایک اچھی اس کی ہائپ بنے گی, وہ ایک آپٹیکل ایفیکٹ سستا ہونے کا جو ملتا ہے, بہت بڑا آپٹیکل ایفیکٹ آئے گا. تو دیز آر دا تھنگس. اور جنہوں نے لسٹنگ کر لی, جنہوں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیا, آئی تھنک کہ وہ دے آر دی الٹیمیٹ ونرز. تو آج ہماری جو مارکیٹ ہے, ہمارے جو لوگ ہیں جو ٹریڈنگ بزنس میں بھی ہیں, انڈسٹریل اسپیکٹ میں بھی ہیں, سروس انڈسٹری میں بھی ہیں, ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہمارا کوئی شیئر ہولڈر آ جائے گا. ان کا جو شیئر ہولڈر آئے گا اگر 20-25% وہ ڈائلیوٹ بھی کرتے ہیں تو اس 20-25% کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ بہت ملٹیپلائی ہے, وہ 250% کا ایڈوانٹیج ہے. تو اس ایڈوانٹیج کو آج سب کو لینا چاہیے, اسٹاک مارکیٹ کو سمجھنا چاہیے, لوگوں کو جو ہے وہ انویسٹ اسٹاک مارکیٹ میں اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ ایک سیف انویسٹمنٹ بھی ہے اگر آپ اس کو طریقے سے دیکھیں اور چلیں. اور پھر دوسرا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ملک کی GDP میں, اکنامک کنڈیشنز میں آپ بہت بڑا ایک سپورٹ دے رہے ہیں کہ انڈسٹریز کو اگر کیپٹل جا رہا ہے, اور لیٹ سے میں تو کہتا ہوں انٹرسٹ فری کیپٹل ہے وہ, اور ظاہر ہے آپ کسی کو پارٹنر بنائیں گے تو اس کو اس کا شیئر تو دیں گے نا, دیٹ از دا شیئر دیٹ یو ہیو ٹو گیو. تو وہ آپ بینک کو انٹرسٹ کی صورت میں دے دیں, لوگوں کو شیئر ہولڈر بنا کے صورت میں دے دیں, آئی تھنک آپ کی ون ون پوزیشن ہے. ڈیفینیٹلی. تو سر میرا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے فرام PSX. سو آئی فرسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر, آئی ایم ویری لوئل ٹو دا کیپٹل مارکیٹس. میں خود 100% ایکویٹی انویسٹر ہوں. آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان دس فیلڈ بیکاز آئی ایکچولی جسٹ لو ایکویٹیز اینڈ اسپیشلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج جن ملٹیپلس پہ ٹریڈ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کہیں اور اس طرح کے ریٹرنز نہیں مل سکتے. اینڈ اف یو زوم آؤٹ اور آپ 30-40 ایئرز لیٹر کا دیکھیں تو دا ریٹرنز ول بی ایسٹرونومیکل, just considering ہماری پچھلی جو trajectory رہی ہے, right? Just looking at historical charts and references. تو there's a lot of gong ceremonies that take place at PSX and although it's nice, بہت انویسٹمنٹ آتی ہے. there's a board پیچھے جہاں الگ الگ کمپنیز نے اپنے اسپانسرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, right? I personally feel there is a lot of misallocation of funds. If we take آپ لوگ, there's PSX, CDC, NCCPL, you guys are supposed to work in cohesion, right? ریسنٹلی میں نے آپ لوگوں کی ایپ این کنیکٹ دیکھی, NC Connect, رائٹ. although the idea of the app is good کہ آپ ٹیکسیشن کا دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے, آپ کی ٹریڈنگ ہسٹری کیا ہے, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو یوز. آپ کو اسپیسیفک ڈیٹس دیکھنی پڑتی ہیں رادر دین جسٹ سیئنگ یور ٹریڈنگ ہسٹری اینڈ بینگ ایبل ٹو اسکرول تھرو اٹ. اوپر سے دیر از نو سیکشن آن انویسٹر ایجوکیشن ایکسپلیننگ دیٹ. So rather than allocating funds toward aapke events like gong ceremonies, why not, and webinars and seminars, why not work on building mechanisms jisse aapki youth, especially jo 30% aapki 60% aapki youth 30 years of age ki under hai, right, who need education, jo sponges ki tarah information absorb karte hain, جن کا اٹینشن اسپین نہیں ہے. کریٹ میکنزمز جو ان کو انگیج کریں جس طرح سے کرپٹو نے انگیج کیا. بالکل دیکھیں ابھی کرپٹو آ جائے گا, وہ ہو جائے گا لیگل. مجھے ڈر ہے کہ ان کی جو اتنی اسٹرانگ مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں, ہماری آلریڈی جو اتنی نگلیکٹڈ ریگولیٹڈ کیپٹل مارکیٹس ہیں, ان سے دھیان نہ ہٹ جائے اور وہ نہ چلا جائے ٹورڈ کرپٹو. So I would urge you guys کہ please take into account, especially your marketing departments, make them more efficient. Engage people who think کہ اچھا اگر آپ کے پاس X amount of money ہے, اس سے سب سے زیادہ آپ فائدہ اور افیکٹ کس طرح سے نکال سکتے ہیں. Not taking huge budgets and allocating them inefficiently.
میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں اور تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کر دوں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ان اٹ سیلف از اے لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ ایٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اٹ سیلف. اس کی بھی ایک شیئر ہولڈنگ ہے. چائنیز انویسٹرز ہمارے ساتھ ہیں, پاکستانی بینکس بھی ہیں اور لوکل انویسٹرز بھی ہیں. اچھا, اوبیسلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنے پلیٹ فارم پر کسی کو اگر لاتی ہے, XYZ نئی کمپنی آتی ہے, تو اس کمپنی کی جو گونگ سیریمنی کی بات ہوتی ہے, پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو لسٹڈ کمپنی کی گونگ سیریمنیز ہوتی ہیں وہ ان کے اسپانسرز لسٹڈ کمپنیز خود ہوتے ہیں. تو وی ڈونٹ اسپینڈ اے پینی آن دیٹ. اوبیسلی جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. جو دوسری گونگ سیریمنیز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے ڈائریکٹیوز پہ ہوتی ہیں, ڈیریویٹیوز کی ہوتی ہیں, بانڈس کی ہوتی ہیں, اوبیسلی اسٹاک ایکسچینج ہیز ٹو ڈو اٹ سیلف. لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کی اپنی ایک بہت بڑی مارکیٹنگ ہے. ہیڈز آف دی انسٹیٹیوشنز آتے ہیں, بینک کے ہیڈز آتے ہیں اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لوگ آتے ہیں, اینڈ دے سی دیٹ اسٹاک ایکسچینج از میکنگ سبسٹینشیل پروگریس, اینڈ دے آلسو ٹرائی ٹو میک دیئر بینکس انویسٹمنٹس وہاں پر فنڈس کریٹ کرتے ہیں. تو دس از اے سارٹ آف اے مارکیٹنگ. دوسری بات یہ کہ یس آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو, دا مارکیٹنگ شوڈ بی ویری ویری اگریسو. کہ ہم جو چینجنگ ٹرینڈز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے, جہاں لوگ دوسری مارکیٹوں میں بھی جا رہے ہیں, کموڈیٹیز میں بھی جا رہے ہیں, بائننس میں بھی جا رہے ہیں, کرپٹو میں بھی جا رہے ہیں, بلا بلا, اور ہر ہفتے نیا کرپٹو آ جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے, نیا بائننس آ جاتا ہے, اور کچھ عرصے تک جاتا ہے, پھر نیچے آ جاتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے ہماری یوتھ کا, اور میں تو اس کے لیے بڑا وائبرنٹ ہوں کہ یہ چیز پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. میری اپنی تھنکنگ یہ ہے کہ یس, پاکستان ایون اسٹیٹ بینک شوڈ ہیو دیئر اون کرپٹو کرنسی, اور دیٹ شوڈ بی ٹریڈیبل ایٹ اینی پلیس ان پاکستان. تو وہ پیرلل کرنسی تو ضرور ہو جائے گی, لیکن اس کا بینیفٹ بھی لوگوں کو جائے گا کہ اس کی پرائس اوپر نیچے اور وہ لوگ اس میں ٹریڈ کر پائیں گے. تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم لیگل ٹریڈ کرتے ہیں, جتنی بھی ٹریڈ کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج سے زیادہ بائننس کے اور کرپٹو کے ٹریڈرز ہیں. انٹرنیشنلی ٹریڈ کر رہے ہیں, الیگلی ہمارا پیسہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے, ڈالرز ہمارے خرچ ہو رہے ہیں. آئی تھنک اسٹیٹ بینک ہیز ٹو میک سیریس کنسلٹیشنز اینڈ کنسیڈریشن آن اٹ, اور وہ SECB کے ساتھ مل کر ہماری اپنی کرپٹو کرنسی کو ڈیوائز کریں اور اس میں لوگوں کو جو ہے وہ ٹریڈ کروائیں. اینڈ آئی تھنک نتھنگ از بیٹر دین دیٹ, نمبر ون. نمبر ٹو, یس, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو اور زیادہ, بہت زیادہ ایفیشینٹ ہونے کی ضرورت ہے. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس, اور جس طرح اسمارٹ مارکیٹنگ جو ہے بائننس والے کرتے ہیں, کرپٹو والے کرتے ہیں, یا دوسری کموڈیٹیز والے کرتے ہیں انٹرنیشنلی, وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا, اب ہم نے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں, یہ ایک پرانا وہ تھا لیکن وی آر ری برانڈنگ اٹ, کہ جی آپ 300 روپے سے بھی گولڈ خرید سکتے ہیں, اور اس گولڈ کو جو ہے وہ آپ سیو کریں, روزانہ خریدیں, بیچ دیں. مارکیٹ میکرز ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے پاس مارکیٹ انویسٹرز موجود ہیں. ریسنٹلی ابھی سارے گولڈ والوں کو بلا کے ہم نے ایک سیمینار کیا تھا, کانفرنس کی تھی, اینڈ وی ٹولڈ دیم کہ جی آپ مارکیٹ میں گولڈ کی ٹریڈ کرنے کے بجائے اس پلیٹ فارم پہ ٹریڈ کریں, تو آپ کی سیفٹی بھی ہے, گولڈ کی سیفٹی بھی ہے, اور آپ گھر بیٹھے بیٹھے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. آپ کو پیمنٹ کلیئرنس کا کوئی ایشو نہیں ہے, یہاں پہ آٹومیٹک پیمنٹ کلیئرنس ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو سمجھائی ہیں. تو بائی اینڈ لارج آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس آتی جا رہی ہے. لیٹس گیو اس, آئی تھنک ان 2 years ٹائم پاکستان میں آپ ایک پیراڈائم شفٹ دیکھیں گے اسٹاک اینڈ سیکورٹی انویسٹمنٹ کا, اور وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو سر بہت لوگ کہتے ہیں, میں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ بہت ایڈوکیٹ کرتی ہوں فار آور کیپٹل مارکیٹس, چاہے میں لوگوں کو ڈیٹ انسٹرومنٹ سمجھا رہی ہوتی ہوں یا ایکویٹیز سمجھا رہی ہوتی ہوں, تو دا موسٹ کامن کامنٹ از حرام, سود, انٹرسٹ. اور میں جب یہ بھی بات کرتی ہوں کہ آپ کی شریعہ کمپلائنٹ ایکویٹیز بھی ہیں اور آپ کے شریعہ کمپلائنٹ ڈیٹ انسٹرومنٹس بھی ہیں, پیپل سیم ٹو تھنک آئی ایم لائنگ اینڈ آئی ایم مس لیڈنگ دا پبلک. آپ پلیز سمجھانا چاہیں گے دا پروسیس, جو ایکسٹینسو پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سم تھنگ از شریعہ کمپلائنٹ اور ناٹ. بالکل صحیح ہے. دیکھیں, شریعہ کمپلائنٹ کے لیے پیچھے بہت کام ہوتا ہے. شریعہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے ایڈوائز کرتے ہیں, اور اسی طرح ہم اپنے انسٹرومنٹس کو ڈیوائز کرتے ہیں. اچھا, لوگوں کو اگر پھر بھی اس میں شک ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کو شک آتا ہے, تو آپ کمپنی فارمیشن جو ہوتی ہے, لسٹنگ ہوتی ہے, وہ کمپنیز جو شریعہ کمپلائنٹ کام کرتی ہیں, جو بینکوں سے کام نہیں کر رہی,
اور آپ کے کیپٹل پہ کام کر رہی ہیں اور آپ کو اس کا ڈیو پروفٹ دے رہے ہیں, تو دیٹ از دا وے ٹو ٹریڈ. کہ آپ خود پر پریکٹیکلی ٹریڈ نہیں کر رہے, آپ اپنا پیسہ اس میں ڈال رہے ہیں, اور جو بھی ایٹ دی اینڈ آف دا پیریڈ جو بھی نفع آتا ہے وہ نفع آپ کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو یہ مثالیں تو موجود ہیں نا, تو اس کو کیوں نہیں ہم پروموٹ کرتے؟ چلیں چھوڑ دیں اس کو, باقی کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹ ہے یا نہیں ہے, اس بحث کو ہم ایک طرف رکھ دیں کہ شاید ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. جن کی سمجھ آتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں. تکافل ہے, تکافل انشورنس ہے, تکافل اور بہت ساری چیزیں ہیں. They are in full swing now. لوگوں کو ریئلائز ہوتا جا رہا ہے کہ people think it's a lie. جی people think it's a lie. دیکھیں وہ ان کو لگتا ہے this is a branding tactic. اوکے دیکھیں لیٹس سے ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ برانڈنگ ٹیکٹکس ہے, ٹھیک ہے, مگر آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا, جب آپ اس کو لائی کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ اپنی تحقیق کے ذریعے اس کی پوری ماڈیول کو سمجھیں, اور اس ماڈیول کو سمجھنے کے بعد اف یو فیل کہ یس وی آر آن دا رائٹ ٹریک, جسٹ کم ان. تو ہمیں تو ان کو کنونس کرنا ہے نا, ہمیں ان کو کوئی زور زبردستی نہیں لانا. تو جس اینگل سے میں سمجھا رہا ہوں کہ یس یو اسٹڈی اٹ یور سیلف, آپ بیٹھ جائیں ہمارے ایڈوائزرز کے ساتھ, ہماری ریسرچ R&D والوں کے ساتھ, گوگل پہ جا کے چیک کر لیں ایک دفعہ, ادھر بھی کر لیں, اور پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, پروسیس کو سارا سمجھ لیں, بالکل, اور پھر اس پروسیس پہ آپ فتویٰ بھی لینے چلیں اور پھر آ جائیں. تو وی ہیو آل دا آپشنز اوپن, اور ہم کسی کنٹروورسی میں جانے کے بجائے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہماری پوری ڈیو ڈیلیجنس کر لیں, اس کے بعد آپ آ جائیں, اور جب ڈیو ڈیلیجنس کر لیں یعنی فیل کہ اٹس وی آر آن دا رائٹ ٹریک, تو آپ بھی آئیں اور دوستوں کو بھی لے کر آئیں. اور ظاہر ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں یہ انویسٹمنٹس کے لیے ہمیں گھر گھر تو نہیں جانا پڑتا. جن کو سمجھ ہے, آپ نئی لسٹنگ آتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں 5 ٹائم اور سبسکرائب ہو جاتا ہے, 4 ٹائمز ہو جاتا ہے, 6 ٹائمز ہو جاتا ہے, تو دیر آر پیپل, دیر از اے اسٹرانگ. ابھی ہماری BF Agro کی اتنی سکسیسفل لانچ ہوئی تھی, آئی بلیو اٹ واز 18x. جی 18x. تو یہ تو لوگوں کا ایک ایپیٹائٹ ہے, لوگوں کے پاس پیسے ہیں. مطلب جو یہ کہے کہ جی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ لیں گے کتنے پیسے آ رہے ہیں. جو لوگ یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس وائٹ کیپٹل نہیں ہے, تو یہاں وائٹ کیپٹل جب 18x اور 16x آ سکتا ہے تو پیسے ہیں تو آ رہے ہیں نا. Definitely. The banks are there, the financial institutions are there, the real potential investors are there, and everyone has an appetite. Yes. تو اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. So, sir, another thing that I would want to talk about is that we all have a common regulator, right? Myself being a fund manager, yourself being a director of the PSX itself. So, we are very happy to comply with jitni regulations hoti hain. I have to declare my trades before I have a 1-month holding period. I'm happy to do it. Lekin again, mera ek ikhtilaf hai کہ when we are being so transparent, right? What about those influencers اور وہ celebrities جو کیش میں پیسے لے کے آپ کی آڈینس اور عوام کو اسکیمس کی طرف ڈیریل کر رہے ہیں, ان پہ کوئی پینلٹی کیوں نہیں ہے SECP کی طرف سے؟ دیکھیں رولز بنے ہوئے ہیں, ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں, اٹس آل اباؤٹ گیٹنگ دا نالج آف اٹ اینڈ ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ اٹ. اگر SECP کے آفیشلز بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں, پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یس وی ہیو اے رائٹ ٹو کویسچن دیم کہ بھئی آپ نے اس کو پکڑا کیوں نہیں, اور اس کو پکڑے. دیٹ از ریگولیشن. اور ان کا اپنا بھی فرض ہے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں کوئی چیز کو ان کی نالج میں آ جائے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے دے ہیو دی ریگولیٹری اتھارٹی, دے کین رجسٹر ایف آئی آرز اگینسٹ دیم, کریں, دیٹ از دیئر جاب. اور ہم تو یہ کہیں گے کہ یس ان کی ایک فیئر ریگولیشن ہونی چاہیے, اور اس فیئر ریگولیشن پر جو یہ میل پریکٹسز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی. تو سر another very difficult thing جس کی وجہ سے کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ sometimes it's easier to launder money out of this country than it is to invest, کیونکہ ہمارا KYC اتنا intense ہے obviously because ہم IMF programs میں رہے ہیں, FATF بھی we have to follow some of their کیا کہتے ہیں their recommendations to control ہماری grey economy. لیکن سر ہماری KYC اتنی انٹینس ہو چکی ہے کہ میں جس ایسٹ مینجمنٹ کمپنی میں کام کرتی ہوں وہاں مجھے اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے 3 ہفتے لگ گئے. دیکھیں میں آپ کو 2 چیزیں اس میں بتاتا ہوں. ایک تو وہ آسان سہولت اکاؤنٹ کی فیسلٹی دی ہوئی ہے, دیٹ از میں نے پہلے اس کو بتا دیا کہ وہ اپنی جگہ پر ہے, موجود ہے, کہ اس میں منیمم KYC ہے. ہم ہمیشہ اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں, اسی زمانے میں بات کرتا ہوں کہ بینک کے پاس جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو بینک آپ کی پوری KYC کر لیتی ہے نا. تو ایک ہی دفعہ جب کرتے ہیں تو دوسروں کو کیوں کریں؟ دیٹ KYC should go directly to PSX
CDC, NCCPL, मर्केंटाइल एक्सचेंज. बिल्कुल. ठीक है, जब एक इंस्टीट्यूशन ने आपकी KYC कर ली तो मेरा ख्याल है कि फिर नहीं करनी चाहिए. वो हम हमेशा ये कहते हैं कि देयर शुड बी अ कॉमन KYC. What if it's all centralized on our CNIC? You know, why can't we find a way to digitalize the KYC कि वो अटैच हो जाए आपकी CNIC से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ तैयार हैं. अब किसी को भी आपको if they want to check the rest of कि अच्छा इसकी KYC में क्या 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 इंक्लूडेड है, they type in your CNIC number और उनको मिल जाती है सारी डिटेल्स. ये तो बैंक्स करती हैं ना, और बैंक्स ही काम करती हैं. बैंक्स के पास जो है वो ये सारा डेटा भी है, नादरा के एक्सेस भी है, और फिर बैंकों के पास ये भी है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन से हैं. वो PEP एक लिस्ट. लेकिन आपके ब्रोकरेजेस और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास ये नहीं है शायद. वो नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन बैंकों की रिक्वायरमेंट है कि PEPs को देखें. अब PEP की लिस्ट स्टेट बैंक ने बहुत पुरानी इशू की हुई है, और सैकड़ों लोगों को इसमें मुश्किलात आती हैं कि ना मैं पॉलिटिकल हूँ, ना मेरी कोई ऐसी बात है, मेरा अकाउंट आप क्यों होल्ड करके बैठते हो. आई थिंक दिस इज़ द रूटीन ऑफ द स्टेट बैंक एंड द कमर्शियल बैंक, और कभी कभार अकाउंट खोलने में महीनों लग जाते हैं. Literally, sir. There's so many of my friends जिनको मैंने कन्विंस किया, वो कहते हैं चलो मशल मैं शुरू I'm starting investment, and फिर जब वो KYC पे आते हैं बोलते हैं मशल थैंक यू वेरी मच. मैं क्या करूँ. Obviously वो KYC पे जब आते हैं तो you just can't imagine कि वो क्या क्या करते हैं. क्रेडिट कार्ड के लिए भी अगर KYC पे आते हैं तो वो घर पे पहुंच जाते हैं, घर देख लेते हैं कि आपका घर है कि नहीं है, फला जगह पे है कि नहीं है. मेरी देखें, एक KYC जब हो जाती है, आपका CNIC बेस पे डेटा बेस आपका मौजूद है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़नी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती. तो फिर आप उसको करा के आई थिंक दिस इज़ ऑब्वियसली बिकॉज मेरा ख्याल है जो हमारा ग्रे एरियाज़ हैं, हमारी जो पूरी दुनिया में KYC की बात है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी था. उस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो है वो सारी चीज़ें करनी ज़रूरी थी. उन्होंने टक 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 करके सारा दिया कि एक एक बंदे का जिसका अकाउंट खुला है उसका दोबारा अकाउंट खुले. अच्छा, फिर हमने भी एज अ बिज़नेस कम्युनिटी, एज एन इंडिविजुअल इसका मिसयूज़ भी बहुत किया है. आज हम बैंकों में ट्रांजैक्शन तो करते हैं करोड़ों की, लेकिन शायद हज़ारों में टैक्स नहीं देते. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए. बड़ी इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस पर बड़ी बहस होती रही है, और ये ग्रे एरिया से निकलने के लिए जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, जिसमें हमारा जो बिज़नेस का फ़्लो है वो बहुत मुतासर हुआ. तो पाकिस्तान में पैरेलल इकनॉमी चल रही है, कोई दो राय नहीं है. लेकिन अगर कल तक वो 80% चल रही थी तो आज शायद 20-25% रह गई होगी, 30% रह गई होगी. तो ये ग्रे इकनॉमी जो है, ज़ाहिर है वी डू नॉट इनकरेज दैट, बट इट्स स्टिल इन द मार्केट. फ़्लो में भी है, बैंकों के पास भी है, और लोगों के पास मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं कि वाइट कैसे किया जाए या वाइट से ब्लैक को कैसे किया जाए. स्टॉक मार्केट भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, मर्केंटाइल एक्सचेंज भी प्ले करती है. लोगों के पास मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स हैं. शेयर्स की प्राइस जो है वो मैनिपुलेट हो जाती है, जगलिंग हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हमारा रेगुलेटर सोचता है तो एज अ पाकिस्तानी हमें भी सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को फ़रोग़ देने से मुल्क का नुकसान होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और हम फिर अपनी इकनॉमी को ग्रो नहीं कर सकते. तो there's a lot of stocks जो हमारी मार्केट में थोड़े illiquid रहते हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, जिसमें there's a few companies को मैं पर्सनली देखती हूँ completely illiquid. Is there any solution for them? What can happen? I've suggested to a few companies कि आप लोग स्टॉक स्प्लिट कर दें, लेकिन शायद उनके ही बोर्ड मेंबर्स होल्ड कर रहे होते हैं उनके स्टॉक्स. तो फिर do they eventually get delisted या what happens? देखिए, वो डीलिस्ट तो नहीं होते until unless they apply for a delisting procedure. और वो चलते जाएंगे, उनके ईयरली जो वो हैं अपना लिस्टिंग चार्जेस हैं वो देते जाएंगे. नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे. बट दे कैन नॉट बी डीलिस्टेड अंटिल अनलेस दे कम बाय देमसेल्फ कि जी हमें डीलिस्ट कर दें. तो उसका भी एक प्रोसीजर है, वो डीलिस्ट भी होती है. मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, उसकी डीलिस्टिंग कंपनी को, कि पिछली 10-12 मुझे याद है, लेट्स से 20 डीलिस्टिंग को मैं क्या देख सकता हूँ, उसमें शेयर होल्डर्स को उनकी एक्चुअल वर्थ मिली है. पहले डीलिस्टिंग का एक ट्रेंड आ गया था कि जी हम डीलिस्टिंग करा लेते हैं, हमारी रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ गई है, आज हमारा 2 रुपये का शेयर है तो हम डीलिस्टिंग करा के निकल जाएं आराम से 2 रुपये में. और लेकिन हमने उन 2 रुपये के शेयर वालों को 40 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये में भी डीलिस्टिंग करवाया है, और उनको साबित किया है कि आपका शेयर की वर्थ 2 रुपये नहीं है. आपकी ये प्रॉपर्टी है वो 200 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई है. ज़ाहिर है ये एसेट है कंपनी का,
اور جب آپ لے رہے ہیں بائی بیک کر رہے ہیں تو جن سے بائی بیک کر رہے ہیں ان کو ان کی ایکچوئل پرائس دیں. تو آپ نے پاک سوزوکی میں بھی دیکھا, ہم میرا خیال ہے 600 650 تک چلے گئے اور اس میں ڈی لسٹ ہوا, لوگ 200 250 کی باتیں کر رہے تھے. تو یہ جب یہ اپنی ایکچوئل ورتھ بناتے ہیں تو اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس پروسیس کی وجہ سے جو کمپنیز یہ سوچ رہی تھی کہ ہم ڈی لسٹ کر کے چلے جائیں اور پبلک کو ان کا ڈیو رائٹ نہ دیں, وہ ڈسکریج ہوئی ہیں. اور وہ پہلے سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پرائس بڑھا دیتے ہیں. ہم پرائس بڑھاتے نہیں ہیں, ہم جسٹیفائی کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ جی آپ کی مارکیٹ کی پرائس یہ ہے اور اس پرائس پہ آپ کو ڈی لسٹ ہونا چاہیے, اور پبلک اسٹاک ایکسچینج یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آپ کی پرائس یہ ہوگی. اگر آپ پھر بھی ڈی لسٹ نہ کرنا چاہیں آپ اپلیکیشن واپس لے لیں. اوکے فیئر انف. سو رائٹ ناؤ ہماری جو مارکیٹ پارٹیسپیشن ہے it's about 0.16% of the population. Market cap as compared to GDP is about 14%. جو آپ کی developed country میں, even آپ اپنی neighboring country میں دیکھیں, انڈیا میں it's about 90%, Sri Lanka is 70%, really really high percentages market cap to GDP growth. And so I wanted to ask کہ اگر ہماری market participation, because ابھی ہمارے فرض کریں 4 سے 5 لاکھ اکاؤنٹس ہیں, رائٹ, اینڈ ہماری عوام از 25 کروڑ, تو اگر یہ مارکیٹ پارٹیسپیشن ایون گوز ٹو لائک 5%, تو واٹ وڈ دی افیکٹ آن دی اکانومی بی؟ فینومینل ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو 3-4 لاکھ کی آپ بات کر رہے ہیں, 3,75,000 یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے یو آئنز ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کتنے یو آئنز ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں؟ آج سے 6 مہینے پہلے تک تقریباً 1670 تھے, بڑھ کے 2000 ہو گئے ہوں گے, 2200 ہو گئے ہوں گے. یعنی یہ 2200 یا 2500, چلیں 2500 ہو گئے ہوں گے. 2500 لوگ ہی ہیں جو ایک ہفتے میں ٹریڈ کرتے ہیں. اٹس ناٹ ایوری ون, اٹس ناٹ 3,75,000 دیٹ آر ٹریڈنگ. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ 3,75,000 بھی اگر ملٹیپلائی ہو جائیں 10 ٹائمس جو ویک میں ٹریڈ کر رہے ہوں, تو آپ کی ویک کی ٹریڈ کتنی بڑھ جائے گی. لیٹ الون دا نیو انویسٹرز, جو پرانے انویسٹرز ہیں اگر وہی ایکٹیو ہو جائیں, وہی ایکٹیو اگر ہو جائیں, اور وہ رہے ہیں ایکٹیو, تو یہ جو 1700-1800 کا فگر ہے جو 2,000 2,500 3,000 ہو گیا ہوگا آج. میں 6 مہینے پہلے surprised to hear that figure. I thought at least 40,000 لوگ تو ٹریڈ کر رہے ہوں گے. صرف 1575 کچھ ایگزیکٹ نمبرز ہیں جو 6 مہینے پہلے تھا. اس 6 مہینے کو آپ ڈبل کر لیں 3,000. That's like the size of a company. That's the size of a company. So ہمارا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہے مونوپلائزڈ انڈیویجولس پہ, ٹھیک ہے. ان مونوپلائزڈ انڈیویجولس کو ہم نے باہر نکالنا ہوگا, اور میں نہیں کہتا باہر نکالیں, ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا, اور ان کے ساتھ اور لوگوں نے بھی آنا ہوگا تاکہ مارکیٹ گرو کر سکے, مارکیٹ میں ایپیٹائٹ نظر آ جائے, مارکیٹ میں بائرز مارکیٹ بن جائے. اور جب بائرز مارکیٹ بنے گی تو آٹومیٹکلی آپ کی شیئر کی ویلیو جو ہے بڑھے گی. ڈیفینیٹلی. بائر چاہے گا کہ میں خریدوں, سیلر جو ہے وہ اس کے پاس جتنا مال ہوگا وہ دے گا, اور مارکیٹ بڑھنا شروع ہوگی. تو یہاں جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر وہ ونس ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یو این بڑھانے کی بات نہیں کریں گے, ہم اسی یو این کو مینیج کرنے کی بات کریں گے. Oh, lovely. Well, Ahmed sir, it was so lovely to speak to you. I appreciate you coming all the way to the studio. Thank you so much. I hope to have you on the show again. Inshallah. And آپ لوگوں سے میں ملوں گی کل صبح 11 بجے. This was the Inside Scoop. We were in conversation with Director PSX, Mr. Amit Chinoy. I am Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.